پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین میں تبدیلی، یہ بہت ہی حساس موضوع ہے، سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ بعد نبی دین کی تبدیلی۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ تبدیلی کون لایا، کون کر سکتا ہے، کیوں یہ تبدیلی آئی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے موطا امام مالک۔ اس سے قبل کہ میں حوالہ دکھاؤں، مجھے خلیفہ نذیر حسین مرحوم لاہوری ان کا ایک شعر یاد آ گیا۔ انہوں نے لکھا کہ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئیں، بدلی اذانیں اور نمازیں بدل گئیں، دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں۔ موطا امام مالک یہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ 189 میں فوت ہوئے ہیں، 179 ہجری اس میں فوت ہوئے ہیں امام۔ کیا لکھا ہے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پہ 65، اسلامی اکادمی سے چھپی ہے یہ۔ لکھتے ہیں کہ مالک بن ابی عامر اصبہی، یہ کون ہیں؟ جو دادا ہیں امام مالک کے، جو امام ہیں امام مالک ان کے یہ دادا ہیں، مالک بن ابی عامر اصبہی۔ وہ کہتے ہیں امام مالک کے دادا، کیا لکھتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو، میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو کہ باقی ہو اس طور پر جس پر پایا میں نے صحابہ کو مگر اذان کو، یعنی دین میں تبدیلی آ چکی ہے، ایک چیز بچی ہے۔ امام مالک کے دادا فرماتے ہیں ساری چیزیں تبدیل، چینج، باقی کون سی چیز بچی؟ جو یہ فرماتے ہیں بزرگ، اذان۔ اتفاق دیکھیں عجیب، اسی سیم پیج پہ وہ کہتے ہیں کہ اذان بچ گئی، دادا کہتے ہیں۔ اب پوتے کیا فرماتے ہیں امام مالک، وہ سنیں، وہ تو دادا کی کہانی تھی کہ ہر چیز چلی گئی سوائے اذان کے، دادا کا قول تھا وہ، امام مالک کے دادا۔ اب خود امام مالک کیا فرماتے ہیں سنیں، لکھتے ہیں کہ امام مالک نے کہا انہو بلغہو ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب، مؤذن اذان دینے والا آیا حضرت عمر کے پاس، کیوں آیا؟ یؤذنہو للصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کی اطلاع دینے۔ فوجدہ نائما، مؤذن اذان دینے والے نے حضرت عمر کو سویا ہوا پایا۔ فقال، پھر اس مؤذن نے کہا سوئے ہوئے حضرت عمر کے اوپر، کیا کہا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اچھا، تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا وہ سنیں۔ فَأَمَرَهُ عمر، عمر نے امر دیا، حکم دیا، آرڈر دیا، کس کو؟ مؤذن کو۔ کیا آرڈر دیا، کس بات کا حکم دیا؟ ان یجعلها فی نداء الصبح، اس جملے کو الصلاۃ خیر من النوم کو اذان میں ڈال دے۔ یہ چھپی ہے مکتبہ تعمیر انسانیت جلد اول ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 196 کی پیدائش ہے، 256 میں فوت ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انس سے مراد لیتے ہیں روایت، انس بن مالک صحابی رسول، ان سے ہے کہ زہری روایت کرتے ہیں کہ من دمشق میں انس بن مالک کے پاس آیا، صحابی انس شام میں، دمشق میں، یہ بات دمشق کی ہو رہی ہے۔ اب دمشق کس کے ہاتھ میں تھی، کس کی حکمرانی تھی، کیا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ دمشق میں آیا انس بن مالک کے پاس، وہ رو رہے تھے، صحابی رسول انس رو رہے تھے۔ میں نے کہا خیر، یعنی کیوں رو رہے ہو آپ؟